حسنین کریمین کو اللہ پاک نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا۔ یہ نسبت اتنی پاک اور اتنی مضبوط ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے صاحبزادے ہیں اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے جگرے گوشہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کربلا کے میدان میں باطل کی طرف سے جو ظلم و ستم ڈھائے گئے اور اس تمام سنیریو میں جس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور تمام اہل بیت طاہر نے جس شجاعت اور بہادری کے ساتھ دین اسلام کا پرچم بلند کیا اور آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات کو زیر غور رکھتے ہوئے اپنی زندگیاں جس طرح سے نچھاور کی اس مبارک دین پر، اس کی مثال نہیں ملتی۔ جب ہم ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک دو دن کی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے کہ جس طرح سے والدین نے اور جس طرح سے نانا جان نے ان کی تربیت فرمائی، پھر اللہ پاک نے یہ مقام کیوں کرنا عطا فرمائے۔ ایک دفعہ حسنین کریمین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ منت مانگی کہ یا باری تعالیٰ اگر میرے بچے صحت یاب ہو جاتے ہیں تو میں 3 روزے رکھواؤں گی۔ آپ غور سے سنیے کہ 3 روزے خود بھی رکھے اور اپنے بچوں کو بھی جو 7-8 سال کے ہیں۔ یہ ہوتی ہے تربیت۔ پہلا دن جب روزہ رکھا بچوں نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جو لے کے آیا تو فاطمہ نے جو پیسے، آپ اسی سے اندازہ کریں کہ سیدہ کائنات آپ چکی کو اپنے ہاتھوں سے پیس رہی ہیں۔ آج کے دور میں مائیں اپنے بچوں کی تربیت جب کرتی ہیں نا تو ایک ہاتھ میں فون ہوتا ہے، ایک طرف بچہ لٹایا ہوتا ہے، پتہ نہیں بچہ کیا سن رہا ہے، ماں کیا سوچ رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، اور وہ بچہ جو ہے وہ دودھ پی رہا ہے۔ آپ سوچو اس میں کیا تاثیر بنے گی۔ خیر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو لے کے آئے تو حضرت فاطمہ الزہرا نے جو پیسے اور روٹیاں بنائیں اور افطاری کے وقت جب دسترخوان پہ بیٹھ گئے تو عین افطاری کے وقت دروازے پہ دستک ہوئی تو سوالی نے کہا کہ اے نبی کے گھر والوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ یہ سننا تھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوری طور پہ اپنا برتن اٹھایا اور دروازے کی طرف لپک گئے۔ یہ منظر دیکھ کے حضرت علی اور حضرت فاطمہ الزہرا بڑے محظوظ ہوئے کہ ابھی چھوٹے ہیں اور اللہ پاک نے، آپ یہ دیکھیں کہ تیری نسل پاک کا بچہ بچہ نور کا، کہ آپ فوری طور پہ اٹھے اور آپ نے جا کے سوالی کو وہ کھانا دے دیا۔ پھر کھجور اور پانی کے ساتھ افطاری کی، اگلے دن کھجور اور پانی کے ساتھ ہی روزہ رکھا۔ آج ہم اتنے کھانے انواع اقسام کے کھانے کھا کر اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر دیا، وہ بھی فرض روزوں پہ، یہ تو پھر نفلی روزے تھے۔ اگلے دن پھر افطاری کا وقت ہوا تو عین افطاری کے وقت ویسے ہی دستک ہوئی تو سوالی نے وہی الفاظ استعمال کیے کہ نبی کے گھر والوں بھوکا ہوں، کچھ دے دو، ساتھ یہ بھی کہا کہ میں یتیم بھی ہوں، جس پہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے فوری طور پہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یتیم کے پیٹ میں فوری طور پہ کھانا پہنچنا چاہیے، یتیم کو کھلانا بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ تو آپ نے اپنے کھانے کی پلیٹ اٹھائی اور فوراً آپ نے جا کے دے دیا۔ پھر بچوں نے ویسے ہی جو ہے وہ روزہ افطار کیا اور صبح بھی پانی اور کھجور کے ساتھ روزہ رکھا تیسرا، اور تیسرے دن کوئی گھر میں اس طرح کا اناج نہیں تھا افطاری کے لیے۔ آپ نے افطاری کی تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں دونوں شہزادوں کو اپنے ساتھ لے کے مسجد کی طرف چلا گیا اور ہم بھوک سے جو ہے وہ جسم جو ہے وہ کام بھی رہے تھے اور ہام بھی رہے تھے کہ ہم جب مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو یوں لگا جیسے آقا کریم علیہ السلام ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ ہمیں دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آؤ، یہ دیکھو حضرت جبرائیل کھڑے ہیں اور جو تم لوگوں نے 3 روزے رکھے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کو بھی بڑے پسند آئے ہیں اور مجھے بھی بڑے پسند آئے ہیں۔ یہ ہے اس نسل پاک کے ہسٹری، واقعات۔ یہ ہم اپنی نسلوں کو جب تک نہیں بتائیں گے نا تو ہمارے اندر شجاعت و بہادری کا عنصر کبھی بھی نہیں آئے گا۔ جب ہم دکھائیں گے ان کی مظلومیت کو،
اس طرح کے خوف کو کہ پتہ نہیں وہ پیاس کا خوف غالب آ گیا تھا، پتہ نہیں موت کا خوف غالب آ گیا تھا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا کچھ اگر ہوتا تو یہ واقعہ ہی رونما نہ ہوتا. لہٰذا اصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بھی جو اہمیت ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں، اور اہل بیت طہار کی جو اہمیت فضیلت ہے اس کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں.